باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ احکام تقلید جو ہمارے اہم موضوعات میں سے ہے شیعہ اثنا عشری کے فرقے میں توضیح المسائل سے جو علم حاصل کیا گیا ہے بندہ حکیم کی طرف سے کچھ امر بالمعروف آپ کی طرف کرنا چاہوں گا۔ اللہ ہمیں نہی عن المنکر کی بھی توفیق دے انشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اہم ٹاپک ہمارے پاس توضیح المسائل میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے احکام تقلید۔ تقلید میں کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے بندہ حقیر کی کم علمی کے معلومات کے حساب سے وہ یہ ہے کہ تقلید یعنی کسی مجتہد عالم کی فتوے پر عمل کرنا، یعنی فتوے پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پیروی کرنا ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ جسٹ اتنے سے معنی پہ جو مخالفین ہیں ان کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ تقلید کے لیے جو توضیح المسائل میں مجتہدین اور علماء کرام جو تعریف اور ڈیفینیشن ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تقلید کا معنی وہ یہ لیتے ہیں دینی احکامات میں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے اور بس جسٹ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے۔ آپ اس کی شرائط بتا رہے ہیں کہ مجتہد ایسے نہ ہو کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی بھی مجتہد کی پیروی کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ شرائط اسلام نے بتائی ہیں، اس میں سے شرائط میں 7 شرائط بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شرائط کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی جس کے مجتہد کی تقلید کی جائے سب سے پہلے وہ مرد ہو، ٹھیک ہے، میل ہو، ٹھیک ہے۔ میل کی ہو سکتی، فیمیل کی کبھی تقلید نہیں ہو سکتی اسلام کے نظریے کے مطابق۔ دوسرا ہے کہ بالغ ہو، یعنی ایج اس کی اتنی کم نہ ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ بالغ ہوگا تو اس کی تقلید ہوگی، ادروائز اس کی تقلید نہیں ہوگی۔ تھرڈ جو شرائط لگائی ہیں اس میں سے شرط ہے ایک عاقل ہو، ٹھیک ہے، عقل رکھتا ہو، بیوقوف نہ ہو، احمق نہ ہو، ٹھیک ہے، کم عقل نہ ہو۔ یہ شرائط اس لیے لگائی جاتی ہیں کیونکہ اس نے ایک اپنے پیروکاروں کو اسلام کے اصول کو ڈسکرائب کرنا ہے اپنے علم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خود ہی کم عقل ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 شیعہ اثنا عشری ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے فرقے میں یہ اہم موضوع ہے کہ ہم کسی اور فرقے کے جو ہے مجتہد کی، ان کے ہاں تو مفتیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز ہمارے پاس جو مجتہدین ہیں تو ان کی ہم پیروی یعنی تقلید نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ 5 حلال زادہ ہو اینڈ زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ 6 شرط یہ ہے زندہ ہو۔ زندہ یعنی اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجتہد کا، تو وہ تقلید ساقط ہو جاتی ہے، پھر آپ نے کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ امام خمینی کی تقلید کرنے والے بہت سے ہمارے مقلدین تھے، انہوں نے ان کے انتقال کے بعد کسی کی طرف رجوع کر لینا۔ یہ بعض دفعہ یہ اہم مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام خمینی کی تقلید کرتے ہیں نا، تو وہ تو انتقال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تقلید اب ساقط ہو گئی، آپ کو کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل ہے عادل ہو۔ عادل کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے، یہ علماء اسی توضیح مسائل کے اندر ہی ڈسکرائب کریں۔ عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہے اور تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہے، جسٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اتنی سی ڈیفینیشن ہے اس کی عادل کی، ٹھیک ہے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اہل محلہ ہمسایوں یا اہم نشینوں کے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اس کو برا نہ کہے کوئی، ٹھیک ہے، کہے کہ ہاں یہ بالکل اچھے ہیں، ٹھیک۔
مزید آگے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے تقلید کی کہ تقلید کے لیے عالم کی پہچان کیا ہے، آپ نے فتویٰ کیسے حاصل کرنا ہے، وہ بھی علماء نے ڈسکرائب کیا ہے. ہم مزید اگلی ویڈیوز پہ ڈسکرائب کریں گے. تب تک کے لیے بندہ حقیق کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.